بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہم شخصی ترقی و کامیابی کے تیاری کے نسخے خاکی کے پہلے جز خے سے خود آگاہی پر بات کر رہے ہیں یا اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خود آگاہی 3 چیزوں کا مرکب ہے: خود شناسی، خود احتسابی اور خود بینی کا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہماری تمام تعلیم و تربیت اور تجربات کے نتیجے میں ہماری ایک خاص سوچ و فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس سوچ و فکر کے نتیجے میں ہمارا ایک زاویہ نگاہ بنتا ہے یا ایک ہمارا نظریہ بنتا ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے ہماری اقدار یعنی ہمارے ایمان و یقین کی بنیاد پڑتی ہے۔ ان اقدار کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، اعمال ہماری عادات بن جاتے ہیں، عادات ہمارا کردار اور کردار ہماری تقدیر۔ اور جو سوال ہم نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے تجزیہ کن چیزوں کا کرنا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی۔ یہاں ہمیں علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کچھ یوں ہے: اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تجزیے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ تجزیے کی ابتدا ہماری اپنی سوچ و فکر سے ہوگی تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تجزیے کی ابتدا ہماری اپنی سوچ و فکر سے ہی ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ یا خیال کی کیا حقیقت ہے؟ سوچ کہاں سے آتی ہے یا سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوچ کا ہمارے وجود پر یا ہماری حرکات و سکنات پر، ہمارے بدن پر کیسے اثر ہوتا ہے یا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر آپ شخصی ترقی و کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اسکول میں نہ تو پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ سوچ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو بہت آسان سا سوال ہے۔ سوچ ہمارے ذہنوں میں الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ الفاظ جملوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان جملوں کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہ آسان سا سوال سائنسدانوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی۔ جو بات اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ سوچ کسی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ تحریک بیرونی ہو سکتی ہے یا اندرونی۔ اس تحریک کے نتیجے میں ہمارے دماغ میں برقی و کیمیائی اعمال واقع ہوتے ہیں یا ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہمیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر مائل کرتی ہے۔ لیکن اس بات کا جواب کہ کیوں ایک شخص ایک کام کرنے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے جبکہ دوسرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں یا دوسرا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس کا جواب دینے سے سائنسداں قاصر ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس دل نہ چاہنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک عام شخص کے لیے تو وہ تو کوئی بھی اس کی توجہ بیان کر سکتا ہے، لیکن ماہرین کے نزدیک یہ کیفیت اتفاقاً یا عین اس موقع پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے بے تحاشا مختلف قسم کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کی وجہ رات سونے سے پہلے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات ہو سکتے ہیں، کسی قسم کی جسمانی کیفیت ہو سکتی ہے، کسی اور قسم کی
تحریک ہو سکتی ہے، لاشعور میں پوشیدہ کوئی خیال ہو سکتا ہے، کوئی نفسیاتی یا روحانی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کام بھی ہو سکتا ہے، ایسا کام جو ناپسند ہو اور مجبوراً کیا جا رہا ہو، اس کی وجہ کام پر کسی قسم کی بدمزگی بھی ہو سکتی ہے، گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ گھڑی کے الارم سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ تواتر سے ایک ہی قسم کا الارم سننا ایک قسم کی بوریت کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ایک طرح کا بوریت کا محرک بن جاتا ہے۔ غرضے کے اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا سمجھنا کہ سوچ کے نتیجے میں ہمارے دماغ میں برقی و کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں ہماری مجموعی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، جذباتی، جسمانی اور روحانی وغیرہ پہ، جس کے نتیجے میں ہم سے مختلف اعمال سرزد ہوتے ہیں، نہایت اہم اور ضروری۔ اگر آپ مثال کے طور پہ بوریت اور افسردگی محسوس کر رہے ہوں یا کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہو سکتی ہے جو یہ کیفیت پیدا کر رہی ہو۔ اگر اس سوچ کو بدل دیا جائے تو یہ کیفیت بدلی جا سکتی، کیفیت بدلے گی تو عمل بھی بدل جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخے برعکس کے کاف کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان کی تھی۔ یہاں آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر سوچ کسی تحریک کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اسے کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو یہ سلسلہ دیکھ اور سن رہے ہیں، یعنی یہ جو شخصی ترقی و کامیابی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں بہت سی باتیں نئی ہوں گی، اور ان باتوں کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگوں میں یا آپ میں سے کچھ لوگوں میں نئے نئے خیالات پیدا ہو رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یا آپ میں سے کچھ لوگوں کی سوچ کا زاویہ بدل رہا ہو، آپ کے ذہن میں نئی اطلاعات داخل ہو رہی ہوں گی اور آپ ان کا اپنی پرانی اطلاعات سے موازنہ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کے خیالات میں تبدیلی آ رہی ہوئی یا آپ کے خیالات ہو سکتا ہے بدل ہی چکے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی سوچ بدل سکتے ہیں۔ اصل کام جو اپنی سوچ کا تجزیہ کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ان تحریکات سے یا ان محرکات سے آگاہی حاصل کر سکیں جو ہمارے عمل یا اعمال کا سبب بنتی ہیں۔ جب ہم ان سے آگاہی حاصل کر لیں گے تو انہیں بدلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فی الحال اتنا ہی، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بلکہ سوچ کے امتحان اور بھی ہیں۔ فصل والی مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم سوچ و فکر پر مزید کچھ بات کریں گے اور سوچنے کے مختلف انداز کا بھی ایک جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔